کرتے ہیں یا انسان کو بنانے والے مالک سے پیار کرتے ہیں؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ اس پہ بیسڈ ہوتی ہے چیزیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب زلیخا کا قصہ آپ کو پتا ہے. حضرت زلیخا حضرت یوسف پہ فدا ہو گئی اور اتنی فدا ہوئی کہ وہ ان سے غلط کام کرنا چاہتی تھی. جناب یوسف کو اپنی طرف مائل کیا، وہ مائل نہیں ہوئے. اور آپ کو پتا جناب یوسف علیہ السلام جب اس برے کام کی طرف مائل نہیں ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بچا برے کام سے. جناب یوسف کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں بچا، بلکہ وہ کہتے میرے اللہ نے میری حفاظت کی. اس لیے نہ ہم خود اچھا کام کر سکتے ہیں نہ برے کام سے رک سکتے ہیں. اللہ رب العزت توفیق دے تو اچھا کر سکتے ہیں، برے سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اس سے توفیق مانگیے کہ پروردگار اچھے راستے پر چلا، برے سے بچا. تو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو جیل میں بھی ڈلوایا گیا، ان پہ الزام بھی لگا، بہت کچھ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام جیل سے واپس آ گئے اور جب گناہ واضح ہو گیا اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یوسف بے قصور تھے اور حضرت زلیخا نے جرم کیا تھا اور ان کو بے قصور جیل میں ڈلوایا اور ان پر سختیاں کی، جب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے اب کیا کرنا ہے ان قصورواروں کے ساتھ جن کی وجہ سے آپ 10 سال جیل میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی اب جب جرم واضح ہو گیا ہے تو میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. 10 سال جن کی وجہ سے جیل میں رہے جناب یوسف علیہ السلام، صبح شام کوڑے لگتے تھے. آج کل جو VIP لوگ ہوتے ہیں جیل بھی ان کے لیے بڑی آرام دہ جگہ ہوتی ہے، بلکہ سیف جگہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کے پیغمبروں پہ بڑا ظلم ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو صبح شام کوڑے لگتے تھے، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا. اب کیا ہوا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ زلیخا کی جو پیار کی ڈائریکشن تھی وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا نا، اللہ کا پیغمبر تھا. پیار بھی اس سے کیا انہوں نے جو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر اور نبی. اللہ نے کیا صلہ عطا فرمایا؟ اللہ نے ان کو پلٹ کر کے جوانی عطا فرما دی. جوانی جب ملی اور حضرت زلیخا جب مسلح میں تھی، پہلے حال یہ تھا کہ جدھر سے جناب یوسف گزرتے تھے نا زلیخا راستوں میں کھڑی ہو جاتی تھی. آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو زلیخا بہت جلدی بوڑھی ہو گئی. اسی وجہ سے وہ خوشبو سے پہچان لیتی تھی کہ یوسف اس راستے سے گزرے، یعنی اس درجے کی محبت تھی، اس درجے کا پیار ہو گیا تھا. بڑھاپا آ گیا، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ساری حکومت ختم ہو گئی، اسٹیٹس چلا گیا، آدمی کا انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا ان کا، سب کچھ چلا گیا. ایک ایک کر کے کنیزیں چلی گئی، غلام چلے گئے، گھوڑے اونٹ سب چلے گئے. اب حضرت زلیخا دیوانی گھومتی تھی راستوں میں گلیوں میں اور ڈھونڈتی پھرتی تھی اور خوشبو محسوس کرتی تھی. اب آنکھیں تو رہی نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ ان کو پلٹ کر کے جوانی عطا فرمائی اور دوبارہ وہ اتنی حسین ہو گئی کہ جو ان کی پہلی خوبصورتی تھی اس خوبصورتی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب جو اللہ نے حسن عطا فرمایا. اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا زلیخا سے، کہا زلیخا جب نکاح ہو گیا، کہا زلیخا پہلے تو حال یہ تھا کہ ہم جس راستے سے گزرتے تھے آپ خوشبو سے پہچان لیتی تھی ہمیں اور منتظر رہتی تھی کہ کاش یوسف دیکھنے مل جائے، کاش یوسف کی خوشبو سونگنے مل جائے. اب حال یہ ہو گیا کہ سامنے کھڑے رہتے ہیں تب بھی آپ کی توجہ نہیں جاتی. حضرت یوسف علیہ السلام سے جناب زلیخا نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ کہنے لگی کہ پہلے یوسف کا حسن نگاہوں میں بسا تھا، پہلے یوسف کا حسن نگاہوں میں بسا تھا، لیکن اب یوسف کو بنانے والے مالک کا حسن نگاہوں میں بس گیا. سبحان اللہ. جب اس پروردگار سے محبت کسی کو ہو جاتی ہے نا تو نہ زمین سے محبت بچتی ہے نہ جائیداد سے محبت بچتی ہے. جب اس مالک سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے بندہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کے پاس میں 400 ریوڑ تھے بکریوں کے، 400 ریوڑ. پرانے زمانے میں جانور جس کے پاس میں ہوتے تھے وہ بڑا ادھوگپتی ہوتا تھا. سب سے زیادہ مالدار وہ ہوتا تھا جس کے پاس میں زمین ہوتی تھی یا جس کے پاس میں جانور ہوتے تھے، مویشی جن کے پاس میں ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ مالدار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، ان کے پاس میں 400 ریوڑ بکریوں کے. اب کیا ہوا؟ فرشتے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو یہ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے اور یہ اتنے دنیا دار ہیں، 400 ریوڑ بکریوں کے رکھے ہوئے انہوں نے. بتائیے اللہ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں میرے ابراہیم کا خلوص دیکھنا چاہتے ہو، اس کا پیار دیکھنا چاہتے ہو، میرے ساتھ میں کتنا ہے؟ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ ہم بالکل نظارہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے انسانی شکل میں میرے ابراہیم کے سامنے میرا نام پکارو. اب جب وہ آئے زمین پر تو اس پہاڑ کے میدان میں حضرت
غنیمہ اور ان کی بکریاں ہیں. اب ایک انسان آیا اور اس نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. کیا کہا؟ بلند آواز سے. الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں, کہیں سبحان القدوس کے بھی الفاظ ہیں, الگ الگ الفاظ ہیں. بہرحال تو بلند آواز سے جب انہوں نے کہا, اچھا نام پکارنے والی بھی نوری مخلوق ہے, سبحان اللہ, ہے نا. ہم ابھی عمرے پہ گئے تو جب حرم شریف میں آواز ہوتی ہے نا, جب کہا جاتا اللہ اکبر, دل لرز اٹھتے وہاں خانہ کعبہ کو دیکھ کے جب اللہ کا نام پکارا جاتا ہے. میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, اتنی ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں, ہزاروں الفاظ دماغ میں, لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے جب ہم سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, الفاظ تب توڑ جاتے ہیں, اس کیفیت کو میں کیسے بیان کروں. کعبہ سامنے اور اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے. اب ذرا سوچو کہ پکارنے والے حضرت جبریل امین ہوں گے اور سننے والے کان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوں گے, تو اس ذکر کی لذت کیا ہوگی اور وہ نام جو لیا گیا ہوگا اس میں کیسی مٹھاس ہوگی, کیا ہم اس کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. تو حضرت جبریل امین نے جب نام لیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل گئے, جیسے کوئی انسان کسی کی یادوں میں گما ہوا ہو, کھویا ہوا ہو کسی کی یادوں میں, اور اچانک محبوب کا نام لے لیا جائے, آدمی جھوک نہیں جائے گا کہ یہ نام کس نے لے دیا, کس نے پکار دیا نام. بس فرق یہ ہے کہ ہم کسی انسان سے پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جب یہ نام لیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آس پاس میں دیکھنے لگے, کبھی کس نے میرے رب کا نام الاپا اس بے آب و گیا میدان میں. جناب جبریل امین انسانی شکل میں تھے, کہنے لگے بھائی میں نے لیا تمہارے اللہ کا نام. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھائی ایک مرتبہ اور لے دو. کہا نہیں یہ تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا, اب اگر آپ کے کہنے پہ آپ کے رب کا نام پکاروں تو آپ مجھے کیا دو گے. بات اگر دینے کی آ جائے تو بغیر دیے والا عشق تو ہمیں چلتا ہے, لیکن اگر قربانی دینے کی بات آ جائے تو کربلا میں حسین کے ساتھ صرف 72 تھے. اگر اسلام کے نام پہ قربانی دینے کی بات آ جائے تو لوگ کئی طریقے سے جو ہے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ کے کہنے پہ ہم تمہارے رب کا نام لے لیں تو کیا دو گے, حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرے 400 ریوڑ ہیں بکریوں کے, 200 ریوڑ تمہارے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ نام لے دو, کوئی بہت لمبا قصیدہ نہیں سننا, صرف ایک مرتبہ نام لے دو. حضرت جبریل امین نے پھر کہا بلند آواز سے اللہ اکبر. حضرت ابراہیم مچل گئے, اور جب مچل گئے تو پھر سے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ اور نام لے دو اللہ. تو آپ کیا دیں گے؟ کہا یہ جو 200 بچے یہ بھی لے جانا, ساری پراپرٹی. بھائی کسی کا نوئیڈا میں فلیٹ ہو, گڑگاؤں میں ہو, VIP علاقے میں بالکل ایئرپورٹ کے قریب, دین کے نام پہ کیا کوئی دینے کو تیار ہوگا؟ یہاں تو مدرسوں میں بھی بچے وہ دیتے ہیں جو بالکل پاگل ہوتے ہیں, کن ذہن ہوتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی برکت سے یہ صحیح ہو جائے گا, اور جو ذہین ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, ہے نا. تو زمین جائیداد کی بات تو دور ہی رہی. تو حالات تو یہاں ہے الا ماشاء اللہ ایسے. تو آپ ذرا سوچئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ بھائی آدھی پراپرٹی بچی ہے یہ بھی لے جانا. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر سے بلند آواز سے کہا دیا اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا نا, آسمان دنیا بھی حیرت سے تک رہی تھی اس منظر کو, اور جناب ابراہیم کی محبت کی یہ داستان دیکھ رہی تھی ساری کائنات. یہ فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا پیار ہے اللہ سے جناب ابراہیم کو. پھر جب بلند آواز سے کہا گیا اللہ اکبر, حضرت ابراہیم نے فرمایا بھائی یہ 400 ریوڑ تمہارے ہوئے. ساری کائنات دے دی, کل کائنات دے دی حضرت ابراہیم نے, ساری پراپرٹی دے دی. اب پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھئی ایک مرتبہ اور نام لے دو. کہا میاں اب تو دینے کو کچھ بتا نہیں, اب آپ کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھئی یہ 400 ریوڑ ہیں بکریوں کے, تمہیں ان کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی نا, تو میں چرواہا بن کر جانے کے لیے تیار ہوں. میں چرواہا بننے کے لیے تیار ہوں, بس مجھے میرے رب کا نام سنا دو. مجھے میرے رب, کہتے ہیں نا جی آخری ملاقات کراؤ, میں ایک مرتبہ دکھا دو, زیارت ہو جائے. سانسیں چل رہی ہوں نا جب آخری وقت میں کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, بس ایک ہی خواہش رہ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہا بھائی یہ 400 ریوڑ ہیں تمہارے پاس, ان کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی, میرے رب کا نام پکارو, میں چرواہا بننے کے لیے تیار ہوں. جب خدا سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے تو بندہ پھر اس نوعیت پہ آ جاتا ہے اور اس کیفیت میں آ جاتا ہے. حضرت جبریل امین دوڑے اور پروردگار سے کہا یا اللہ واقعی تو نے اس کو اپنا دوست بنایا ہے, یہ دوستی کا حق
लगता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के ऐसे मुकद्दस पैगंबर और खुदा के साथ उनका ऐसा प्यार, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा फलां बंदे से जाके कहो, बड़ी इबादत करते हो तुम लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो, और तुम्हारा